جیسا کہ ہم سیرت کے 3 نمبر حصے میں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور واپس گھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، جنہوں نے انہیں دلاسا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ رسول اللہ بہت بہادر انسان تھے، لیکن وحی کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ اللہ سورۃ مزمل میں فرماتے ہیں، ہم تم پر باری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ سورۃ حشر میں اللہ فرماتے ہیں، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہوئے اور کانپنے لگے۔ اس کی وجہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کا کلام باری تھا۔ اس کے بعد وحی رک گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ غمگین ہو گئے اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وحی کی بندش کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ زیادہ علماء کے نزدیک وحی کی بندش کچھ دن یا مہینے تھی، پھر اللہ نے دوبارہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھیجے اور وحی کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل کیں۔ اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چومکھی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھ کر کے رکھ دے گی۔ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا! گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ اٹھ جائیے اور اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا۔ اب آج سے پہن بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان اور تیز جکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے نماز کا طریقہ بتایا۔ زید بن حارثہ سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کے لیے تیار کیا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے فوری بعد رسول اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان کو نماز کا طریقہ بتایا۔ یہ اسلام میں پہلی عبادت تھی۔ ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ دعوت کے 5 درج ذیل مراحل ہیں۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ یہ 3 برس جاری رہا۔ نمبر 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت کا مرحلہ بغیر عسکری جدوجہد کے۔ یہ مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے آخر تک جاری رہا۔ نمبر 3، زبان کے ساتھ دعوت اور ایک گروہ کے خلاف جہاد۔ وہ گروہ قریش تھا۔ یہ مرحلہ ہجرت کے پہلے 6 سال تک جاری رہا۔ نمبر 4، عزت کے ساتھ سب کو اعلانیہ دعوت۔ اس میں حملہ صرف دفاع میں کر سکتے تھے۔ یہ مرحلہ ہجرت کے بعد صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جاری رہا۔ نمبر 5، کھلم کھلا دعوت اور اس کے ساتھ ان سب کے خلاف جہاد جو اسلام کے مخالفت کریں۔ اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت پائی۔ خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی ہزیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔
اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدقہ و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، ورقہ ابن نوفل جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب بہت غریب تھے اور ان کی اولاد زیادہ تھی۔ رسول اللہ کی خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے کچھ بچے ان لوگوں کو دے دیں جو معاشی لحاظ سے بہتر ہوں، تاکہ وہ ان کی پرورش میں ابو طالب کی مدد کر سکیں۔ جب عباس نے ان سے کہا تو ابو طالب نے جواب دیا، آپ میرے بڑے بیٹے عقیل میرے پاس رہنے دیں، باقی جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ تو عباس نے جعفر جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو لے لیا۔ علی کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہی ہوئی۔ روایات میں ہے کہ علی رسول اللہ کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں جاتے، دونوں اکٹھی عبادت کرتے۔ ایک دفعہ ابو طالب نے دونوں کو واپس آتے دیکھا تو کہا، علی تم کہاں تھے؟ علی نے جواب دیا، میں اپنے چچا زاد بھائی محمد کے ساتھ تھا۔ ابو طالب نے کہا، تم محمد کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو علی نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا محمد یہ نئی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ نے ان کو بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ ابو طالب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے علی سے کہا، یا علی محمد سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رہو، ان کی سنو اور ان کی پیروی کرو۔ علی بچپن سے آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہے اور ان کی شادی فاطمہ بنت محمد سے ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، جن میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رسول اللہ کی تمام بیٹیاں بعثت سے قبل پیدا ہوئی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اسلام قبول کیا، جن کی عمر 38 سال تھی۔ یہ سب کے سب پہلے دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے،
یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قبول اسلام کے وقت عمر 34 سال تھی۔ عثمان تاجر تھے اور اپنے عظیم کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ قریش کے دولت مند قبیلے بنو امیہ سے تھے۔ عثمان اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ قبول اسلام کے وقت زبیر کی عمر 12 جبکہ طلحہ کی عمر 13 سال تھی۔ یہ اسلام کے لیڈر تھے جو اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ یہ سابقون السابقون ہیں۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان میں حضرت بلال ابن رباحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ ان کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل ان 4 حنفاء میں شامل تھے جو بتوں کو پوجنے کے خلاف تھے۔ ان کا ذکر سیرت کے پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے۔ سعید بن زید کی بیوی فاطمہ بنت خطاب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے بھی زید کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ ابن جراح میری امت کے امین ہیں۔ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے کہا تھا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو اگلے خلیفہ وہ ہوتے۔ اس سے پہلے ہی ابو عبیدہ شام میں جہاد کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ ارقم بن ابی الارقم کی اسلام قبول کرنے کے وقت عمر 17 سال تھی۔ یہ بنو عبد الدار سے تھے۔ عثمان بن مظعون جمع قبیلے سے تھے۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ عبید بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ بھی بدر میں شہید ہوئے۔ یہ ان 3 لوگوں میں شامل تھے جو جنگ بدر میں دو بدو لڑے۔ یہ شہید ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے 2 حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی رہے تھے۔ ابو سلمہ جب جہاد میں شہید ہوئے تو ان کی بیوی ام سلمہ ان کی شہادت سے بہت غمزدہ ہوئیں۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ دعا کریں اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے ان سے بہتر عطا کر۔ ام سلمہ کہتی تھیں وہ سوچ رہی تھیں کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں ابو سلمہ سے بہتر عطا کیا۔ وہ امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ بلال ابن رباحہ اسلام کے بدترین دشمن امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ اس کے ظلم کے باوجود بلال ثابت قدم رہے۔ مصعب ابن عمیر قریش کی اشرافیہ سے تھے۔ وہ جوان اور خوبصورت تھے۔ وہ بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو جنگ احد کے دوران میدان میں شہید پایا۔ جب ان کو کفن دیا گیا تو کفن کا کپڑا کم تھا۔ اگر ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ مصعب ابن عمیر قریش کے امیر گھرانے سے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان نے انہیں آگ کر دیا تھا۔ اب ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ایسی جگہ درکار تھی
جہاں وہ جمع ہو کر دین سیکھ سکیں۔ انہیں سیکھنا تھا کہ امت کیسے بنے۔ اس مقصد کے لیے ارقم بن ابی الارقم کے گھر کا انتخاب کیا گیا، جس کو دار الارقم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارقم زیادہ مشہور نہ تھے، اس لیے اہل قریش کا شک ان پر کم ہوتا تھا۔ ارقم بنو مخزوم سے تھے، جس قبیلے سے ابو جہل تھا۔ بنو مخزوم اسلام دشمنی میں سر فہرست تھا۔ اس خفیہ دعوت کے دوران مسلمانوں کو ہر ممکن احتیاط درکار تھی تاکہ وہ اہل قریش کی نظروں میں نہ آئیں۔ ارقم کا گھر صفا پہاڑی کے پاس تھا، اس وجہ سے نئے مسلمان لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر دار الارقم آ جا سکتے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی پرسکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ جب دوسری وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو یہ افواہ پھیلی کہ محمد ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی ہی افواہ عمر ابن حبسہ تک پہنچی تھی، جن کا ذکر ہم سیرت کے تیسرے حصے میں کر چکے ہیں کہ جب عمر ابن حبسہ یمن سے مکہ پہنچے اور اسلام قبول کرنا چاہا تو رسول اللہ نے عمر سے کہا، ابھی اسلام قبول نہ کرو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صرف مکہ کے اندر تبلیغ کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے عمر سے کہا کہ تم جاؤ، جب تم سنو کہ میں فاتح ہو گیا ہوں پھر واپس آنا۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت صرف ان کو دے رہے تھے جن پر وہ اعتبار کرتے تھے، یہ عوام الناس کے لیے نہیں تھی۔ پہلے 3 سال رسول اللہ نے عوام الناس کو تبلیغ نہیں کی، اور نہ حجاج اور نہ ہی مکہ سفر کرنے والوں کو تبلیغ کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت نہیں دی جن کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اسلام قبول نہ کریں گے۔ ان کے چچا ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے ہے، جن کو دعوت نہیں دی گئی۔ ان کے دور کے رشتہ دار ابو جہل کو بھی دعوت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان کی مزاحمت کریں گے۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا
جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ قس بن سعدہ اور زید بن عمر ابن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ کیونکہ دعوت اعلانیہ نہ تھی، ان 3 سالوں میں مسلمانوں نے اسلام بغیر کسی رکاوٹ کے سیکھا۔ انہی 3 سالوں نے مسلمانوں کو مستقبل کی سختیاں اور مظالم سہنے کے لیے تیار کیا۔ صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان میں ہمارے پاس صرف 5000 کے قریب نام ہیں۔ ان 5000 صحابہ کی بھی تاریخ میں بہت کم معلومات ہیں۔ جن کے بارے میں تاریخ میں زیادہ معلومات ہیں، ان میں اکثریت ان صحابہ کی ہے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ پہلے 3 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں قریش کی اشرافیہ سے گنے چنے لوگ تھے، جن میں ابو بکر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، مصعب ابن عمیر شامل تھے، جبکہ اکثریت نچلے طبقے کے لوگ تھے، جن میں عبداللہ ابن مسعود، عمار ابن یاسر، بلال ابن رباح وغیرہ ہیں۔ یہ عام حصول ہے۔ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کو خط لکھا تو کیسر روم اس دین کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے 10 سوالات پوچھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ محمد کے پیروکار امیر اور طاقتور ہیں یا غریب اور نچلے طبقے کے لوگ؟ ابو سفیان نے جواب دیا، زیادہ تر پیروکار غریب اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ کیسر روم نے کہا، یہ نشانی سچے دین کی ہے کہ پہلے جو لوگ اس دین کے پیروکار ہوں گے وہ کمزور اور غریب ہوں گے۔ دعوت کے پہلے 3 سالوں میں مسلمانوں کا مقصد تھا کہ وہ اپنا ایمان مضبوط کریں، بھائی چارہ قائم کریں، تمام نئے مسلمان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی، اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ کھلی تبلیغ۔ کھلی دعوت کی ابتدا پہلی وحی اقرا کے 3 سال بعد ہوئی۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، ہے محمد اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بالفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ علماء کے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود،
قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الائکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کو بھی ایک جماعت تھی۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا تیار کرنے کا کہا۔ کھانے میں بھیڑ کی ایک ٹانگ تھی۔ کل افراد 40 سے زیادہ تھے۔ رسول اللہ نے پہلے خود کھایا۔ ان کی برکت سے 40 سے زیادہ آدمیوں نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ لیکن کھانا ختم ہونے سے پہلے ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کہا کہ پھر کھانا تیار کرو، اور سب کو دوبارہ دعوت پر بلا لیا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا ختم ہونے سے پہلے فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسلام کا پیغام کھلے عام سب تک پہنچا۔ اس سے پہلے ابو لہب اور دوسرے افواہیں سن رہے تھے، لیکن ان سے براہ راست کسی نے بات نہ کی تھی۔ اس دعوت سے ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے رسول اللہ کے گرد لوگوں سے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، یہ نوجوان کیا سمجھ کر ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس محفل میں صرف ابو لہب ہی کا رویہ سخت تھا، باقی لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور اس پیغام کو غیر سنجیدہ لیا۔ اسی محفل کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس محفل میں علی سب سے کم عمر تھے۔ اس محفل کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مکہ شہر کو اسلام کی دعوت دی۔ مکہ میں جب کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ صفا پہاڑ پر چڑھ جاتا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا،
کیونکہ مکہ اس وقت تقریباً 1000 لوگوں کا چھوٹا گاؤں تھا اور صفا پر چڑھ کر لگائی گئی آواز بآسانی لوگوں کو پہنچ جاتی تھی۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس سے اس طرح مروی ہے کہ جب کھلم کھلا دعوت دینے کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی، ہے بنی فہر، ہے بنی عدی، یہاں تک کہ سب اکٹھا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غیر قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت اے محمد اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا جو بہت متاثر کن اور جذباتی تھا، اس وقت ابو لہب اٹھا، اس نے کچھ مٹی اٹھائی اور رسول اللہ کی طرف پھینک دی۔ کسی کی طرف ایسے مٹی پھینکنا تکبر کی علامت تھی۔ ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس وقت اللہ نے سورۃ تبت نازل کی جس میں اللہ فرماتے ہیں، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ لگائی بجائی کرنے والی اس کی بیوی بھی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ابو لہب وہ پہلا شخص تھا جس نے عوامی طور پر دعوت کو مسترد کیا اور اس کا مذاق بنایا، اس لیے اللہ نے ابو لہب پر لعنت اپنے کلام کے ذریعے کی جو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس دنیا میں اس نے کوئی نبی ایسا نہ بھیجا جس کو اپنے لوگوں سے مخالفت اور مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مختلف نہ تھے۔ ایک اور حدیث جو ربیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا جب رسول اللہ بازار جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا جب رسول اللہ بازار میں لوگوں سے چلتے چلتے یہ کہہ رہے ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ایک شخص چل رہا ہوتا جو کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ربیہ کہتے ہیں
یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد ہیں، اور جو ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ ان کے چچا ابو لہب ہے۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، ہے محمد آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چراں اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہیں رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ مکہ کا کوئی ایک حکمران یا بادشاہ نہیں تھا،
ان کی ایک مجلس شورا جس کا نام دار الندوہ تھا، جس میں تمام قبائل کے نمائندے تھے۔ قریش کے تمام زبیلی قبیلوں کے سردار تھے، لیکن قریش کا متفقہ کوئی سردار نہ تھا۔ ہر قبیلے کے معاملات ان کا سردار دیکھتا تھا۔ بنو ہاشم قبیلے کے سردار ابو طالب تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ عربوں میں کبھی بھی کسی قبیلے کے سردار کی حکم عدولی نہیں کی جاتی تھی، اور نہ ہی اس کی زندگی میں اس منصب سے دستبردار کیا گیا تھا۔ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہی یہ منصب اس کے مرنے کے بعد حاصل کرتا تھا، جیسے عبد المطلب کے مرنے کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بنے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ہے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لہب و لہجہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ جب قریش کی امیدوں کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے باز نہ آئے اور مزید لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو لوگ مکہ حج کے لیے آتے اور واپسی پر وہ اپنے قبیلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور نئے دین کے بارے میں آگاہ کرتے، یہ صورتحال دیکھ کر اہل قریش کچھ ہفتوں بعد ابو طالب کے پاس دوبارہ آئے اور ابو طالب پر مزید دباؤ ڈالا کہ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا بھتیجا ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آباء و اجداد کو برا نہ کہا تھا، وہی آباء و اجداد رسول اللہ کے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہیں ایک خدا کی عبادت کا کہہ رہے تھے اور زناکاری سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے، لیکن اہل قریش ابو طالب کو بڑھا چڑھا کر باتیں بتا رہے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں پر بھی لعنت نہیں بھجوائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ اہل قریش نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ابو طالب سے کہا، آپ یا تو اپنے بھتیجے کو دعوت دینے سے روکیں یا انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ اس سے پہلے کبھی بھی ابو طالب کو اپنے لوگوں کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ اس وقت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے میرے بھتیجے، میرے پاس اہل قریش آئے اور انہوں نے یہ کچھ مجھے کہا، اس لیے مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھے ایسی صورتحال میں نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا، کیونکہ ابو طالب ان سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی اپنے چچا ابو طالب سے ایسے ہی محبت کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے چچا، خدا کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں یہ پیغام دینا بند نہیں کروں گا۔
حتیٰ کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا تبلیغ کرتا ہوا مر جاؤں۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے چچا، کیا آپ سورج دیکھ رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرے پاس دعوت کو روکنے کی اتنی ہی طاقت ہے جتنی آپ کو اپنی چھڑی اس سورج سے روشن کرنے کی طاقت ہے۔ یعنی جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی میں بھی دعوت دینا بند نہیں کر سکتا۔ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے میں یہ جذبہ اور اخلاص دیکھا تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، خدا کی قسم میں اب کے بعد آپ کو کبھی نہیں روکوں گا۔ اور ابو طالب اپنی اس بات پر مرتے دم تک قائم رہے، اور انہوں نے ہر مشکل وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ قریش کے دباؤ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ جب قریش نے یہ سنا کہ ابو طالب اپنی کوشش کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ قریش کے مکمل وفد کے ساتھ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا بھتیجا ہے۔ ہم مکہ کا سب سے بلند مرتبے والا نوجوان جو ولید ابن مغیرہ کا بیٹا ہے، جس کا نام عمارہ ابن ولید ہے، ولید ابن مغیرہ بنو مخزوم کا سردار تھا، عمارہ کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ محمد کو ہمارے حوالے کریں کہ ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ اس بات پر ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے یہ جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مطعم ابن عدی جو مکہ میں سب سے بزرگ تھے کھڑے ہوئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے لوگوں سے جو ممکن ہوا انہوں نے کیا، اب آپ ان سے اور کیا امید رکھتے ہیں؟ مطعم ابن عدی کے متعلق بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، جب جنگ بدر کے بعد 72 کفار مکہ مسلمانوں کی قید میں تھے اور ابھی فیصلہ ہونا تھا کہ ان کا تاوان لیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اگر مطعم ابن عدی اس وقت زندہ ہوتے اور مجھ سے ان قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو میں ان کو آزاد کر دیتا۔ یہ کسی بھی کافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف تھی۔ مطعم ابن عدی ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ مطعم ابن عدی کے بارے میں ہم آگے جا کر مزید جانیں گے۔ جب مطعم ابن عدی نے ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ اہل قریش سے اور کیا امید رکھتے ہیں، تو ابو طالب نے مطعم سے کہا، اے مطعم، یہ ایک سازش ہے جو تم سب نے رچائی ہے اور تم یہ سب طے شدہ منصوبے کے تحت کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کے اس موقف کو دیکھ کر قریش پیچھے ہٹ گئے۔ ابو طالب قریش کے بہت مشہور شاعر تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی شاعری میں اہل قریش کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے قرابت داری کا خیال نہ کیا اور ان کے اس اقدام کو غداری سے تشبیہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب سے زیادہ کسی سے پیار نہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔
جب ابو طالب بستر مرگ پر تھے اور رسول اللہ 53 سال کے تھے، رسول اللہ نے ابو طالب کی منت کی کہ یا صرف ایک بار کلمہ پڑھیں تاکہ اللہ کے سامنے میں آپ کا مقدمہ پیش کر سکوں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ ابو طالب دل سے جانتے تھے کہ یہ دین سچا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی نشانیاں اور معجزات دیکھے تھے، اور وہ اپنے بھتیجے محمد کو جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن ایک چیز جو ان کے لیے ان کے بھتیجے سے زیادہ قیمتی تھی وہ ان کا نسب اور وقار تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور ان کی میراث کا وارث ہوں۔ نسب، وقار، یہ عربوں کے لیے ہر چیز سے مقدم تھا۔ ابو طالب بستر مرگ پر کلمہ پڑھنے والے تھے کہ ابو جہل وہاں کھڑا تھا اور اہل قریش ان کے ارد گرد جمع تھے۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ ابو طالب کا منہ کچھ کہنے کے لیے کھل رہا ہے تو وہ ڈر گیا، تو اس نے ابو طالب سے کہا، کیا آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ابو جہل کا یہ کہنا تھا کہ ابو طالب رک گئے اور ان کا منہ بند ہو گیا۔ اسی وقت ملک الموت آیا اور ان کی روح قبض کر لی۔ ابو طالب کلمہ کہے بغیر انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت جذباتی اور غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے آپ کی مغفرت کا طلبگار رہوں گا، اگرچہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ یاد رہے، تمام انبیاء کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی مغفرت کے لیے دعا جاری رکھی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں 1 سے زیادہ آیات نازل کیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور جگہ سورۃ قصص میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کئی سالوں بعد فتح مکہ کے موقع پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ، جن کو لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ ابو قحافہ ان کفار میں شامل تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بالآخر ابو قحافہ نے 80 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جب ابو قحافہ نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کلمہ پڑھا تو ابو بکر رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، واللہ میں اپنے والد کا ہاتھ بھی دے دوں اگر میں دیکھوں کہ ابو طالب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کے لیے موجود ہو۔ یہ ابو طالب کے لیے رسول اللہ کی محبت تھی، جس وجہ سے ابو بکر ابو طالب کے اسلام کے بدلے اپنے والد کا اسلام لانا قربان کر رہے تھے۔ علماء کے نزدیک ابو طالب کے اسلام قبول نہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ایک شخص جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طور پر حفاظت کر سکتا تھا، اس کو کافر ہی رہنے تھا، کیونکہ اگر ابو طالب اسلام قبول کر لیتے تو وہ بنی ہاشم کی سرداری سے معزول کر دیے جاتے، جس کے بغیر وہ مکہ میں رسول اللہ کو تحفظ نہ دے سکتے، کیونکہ یہ نسب اور وقار ابو طالب کو عبد المطلب کا بیٹا ہونے سے حاصل تھا، اور اہل قریش عبد المطلب کے بیٹے کو انکار نہ کر سکتے تھے۔ اسی تحفظ کی وجہ سے رسول اللہ مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ جب ابو طالب کی موت ہو گئی اور ابو لہب بنو ہاشم کے سردار بنے تو ان کو وہ تحفظ نہ مل سکا جس کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ ابو طالب کے اسلام نہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کوئی بھی وہ چاہے رسول اللہ ہوں،
اللہ کو حکم نہیں دے سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بے شک رسول اللہ کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ انسان ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے محبوب چچا ابو طالب کی زندگی کا بھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسی لیے کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت نہیں جب تک آپ کے اعمال صحیح راستے پر نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں چچا جو عبد المطلب کے ہی بیٹے تھے، لیکن چاروں کا مختلف مقام ہے۔ ان چاروں میں حمزہ بن عبد المطلب کا رتبہ اسلام میں سب سے بلند ہے، جو سید الشہداء ہیں۔ کسی شہید کا رتبہ حمزہ سے بلند نہیں۔ اس کے بعد عباس جو بے شک عظیم مسلمان ہیں، لیکن ان کا رتبہ حمزہ کے برابر یا عشرہ مبشرہ کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو طالب اور ابو لہب جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ جہاں تک ابو طالب کی بات ہے، وہ اسلام کی تاریخ میں غیر مسلموں میں سب سے بلند درجے پر ہیں۔ صحیح مسلم میں العباس سے حدیث مروی ہے کہ میں نے پوچھا، ہے رسول اللہ، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لایا۔ ایک اور روایت کے مطابق ابو طالب کو جہنم کے لوگوں میں سب سے کم سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو لہب ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی سورت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، جس میں ابو لہب پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ صرف ایک شخص جس پر نام سے قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ یہ چاروں بھائی حالانکہ عبد المطلب کی اولاد ہیں، لیکن سب کا رتبہ اور مقام مختلف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ہر فرد کے انفرادی اعمال ہیں جو اس کی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے جو رسول اللہ اس دنیا میں لے کر آئے۔